کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے میری طرح کے بعض لوگ کچھ فہمیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اتنے سارے لوگ جانتے ہیں، اتنی ساری شہرت ہے، اتنے سارے اشتہار نکلتے ہیں، اتنے سارے پوسٹر چھپتے ہیں تو ہم کامیاب لوگ ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جائیداد کافی بن گئی ہے اور ایک لمبی چوڑی پراپرٹی کا میں مالک ہوں تو ایک کامیاب زندگی گزار رہا ہوں۔ اپنے اپنے حساب سے لوگوں نے کامیابی کا تصور وضع کر لیا ہے، حالانکہ کامیاب تو وہ ہے جسے اللہ کا قرآن کامیاب کہے اور حضور علیہ السلام کا فرمان کامیاب کہے کہ وہ رب جس نے ہماری تخلیق فرمائی، ہمارے لیے رزق کا بندوبست فرمایا، صبح و شام ہمارا محافظ ہے، وہ کامیابی کے لیے کیا اصول ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، اے محبوب علیہ السلام آپ کے زمانے کی قسم ہو۔ پھر انہوں نے حق بات کے لیے علم اٹھا لیا، ایک دوسرے کو صرف سچ کی نصیحت کی، گروہ پرست نہیں بنے، پارٹی پرست نہیں بنے، قبیلہ پرست نہیں بنے، حق پرست بنے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق دیکھا تو اس کی سپورٹ کی، باطل نظر آیا تو مذمت کی، ایمان لائے، اعمال صالحہ اختیار کیے، سچی بات کی، حق کا ساتھ دیا۔ پھر اس رستے میں مشکلات آتی ہیں، ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم نے ڈرنا بھی صرف اللہ سے، ہم نے کسی سیاست کر کے، کوئی تدبیر کر کے، کوئی چالاکی کر کے آگے نہیں جانا، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا ہے۔ کچھ دیر سے کامیابی ہو جائے گی لیکن کوئی چور رستہ نہیں اختیار کرنا، یہ امت کے لیے سبق ہے کتاب و سنت کا۔ انسان کچی پکی باتیں چھوڑ دیتا ہے، تقدیر کو ماننے والے لوگ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ میرے حق میں جو بہتر ہوگا میرا رب ضرور عطا فرمائے گا، مضبوط ہو جاتا ہے بندہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ عبداللہ ایک بات یاد رکھنا، اگر ساری دنیا مل کے بھی تیرا کچھ بگاڑنا چاہے اتنی دیر تک بگاڑ نہیں سکتی جب تک رب کی حکمت نہ ہو۔ اس سے مراد دنیا دار لوگ ہیں، مالدار، سیاستدان، وڈیرے، طاقتور، سارے مل کے بھی تیرا کچھ بگاڑنا چاہیں تو رب کی مشیت نہ ہو تو بگاڑ سکتے۔ اور حضور فرمانے لگے نوجوانوں یہ کچی کچی باتیں کرنی چھوڑ دو، سویرے کچھ کہنا، شام کچھ کہنا، دوپہر پروگرام بدل دینا، پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں، ملے گا کہ نہیں، کچھ بن سکتا ہے کہ نہیں، یہ کمزور لوگ یوں کرتے ہیں۔ اقبال کہنے لگے سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، یہ غلامی سے بدتر ہے تیری بے یقینی۔ غلام نوکر کی کوئی زندگی نہیں ہوتی، لیکن جو بے یقین لوگ ہوتے ہیں نا، کچے پکے یقین والے، وہ غلاموں سے بھی برے ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ساری دنیا مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے بگاڑ نہیں سکتی جب تک رب نہ چاہے، اور میرے کریم فرمانے لگے سارے مل کے بھی تیرا کچھ سنوارنا چاہیں تو سنوار نہیں سکتے جب تک رب کے فضل کا تقاضا نہ ہو۔ ایمان کی مضبوطی، یقین کامل، اس حسن کو اپنی زندگی میں پیدا کریں۔ جب مصلی پہ بیٹھیں گے، نماز پڑھیں گے، دعائیں اللہ سے مانگیں گے، اس کے نیک اور پارسا بندوں کا طریقہ یہی ہے، جب حضور سید عالم کا وسیلہ دے کے، اہل اللہ کی صحبت سے فیض پا کے، ہم جب اپنے رب پر بھروسہ کریں گے۔ دیکھیں نا حضور علیہ السلام نے لوگوں کو، ہمارے ہاں نا اب کچا کرنے والے مزاج زیادہ ہو گیا ہے، زیادہ۔ 4 اینکر ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں، وہ صرف ہمیں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، 4 مختلف رائے چاہے مختلف لوگ دیتے ہیں، سویرے بندہ فیصلہ کرتا ہے کہ پتہ نہیں کون ٹھیک ہے، پتہ نہیں کون صحیح کہہ رہا ہے، ڈیوائیڈ، تقسیم۔ ہمارے ذہنوں کو بری طرح بانٹ دیا گیا۔ لوگ جاتے تھے کسی کو اللہ والا سمجھ کے، درویش سمجھ کے کہ چلو یہ رب بتائے گا، اور اہل اللہ کی نسبت بڑی چیز ہے، اللہ والوں کی نسبت بڑی چیز ہے، اور خدا دے یہ دولت تو بڑی چیز ہے۔ اللہ کا بندہ تو بندے کو مضبوط کرتا ہے نا، لیکن آپ چلے گئے بابا جی میرا کام نہیں چلتا تو بابا کہتا ہے تجھے تو کالا جادو ہو گیا ہے۔ وہ خدا کے بندے مسلمان ہیں، مومن ہیں،
اگر کسی وقت کو بد نظری ہو بھی گئی تو نبی پاک نے بتائی نہیں سورت بقرہ. ہم کمزور پڑ جائیں اور جی تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے، اب کوئی تو دشمن ہوتا ہی ہے نا، ساری رات بندہ اپنے شریکہ برادری پہ شک کر کے گزار دیتا ہے. یہ کمزور باتیں ہیں. طاقتور بنے، مضبوط بنے. جتنی جنگیں مسلمانوں نے جیتی بدر سے لے کر کربلا تک، ان کا پس منظر آپ کبھی دیکھیں. 313 مسلمان مقابلے میں 1000 سے زیادہ کا لشکر. 113 بندے، ان کے پاس بھی تلواریں کوئی نہیں. 6 زر ہیں، 8 تلواریں، 2 گھڑے. کبھی سوچا کریں 6 زروں سے بھی لڑا جا سکتا ہے، 8 تلواروں سے بھی جنگ ہوتی، اور مقابلے میں 1000 بندہ. ایک ایک بندے کے پاس 3 قسم کا اسلحہ، نیزہ بھی ہے، تلوار بھی ہے، تیر بھی ہے. یہاں رات کو روٹی کھائی ہے لوگوں نے تو کسی کو ملی کسی کو نہیں ملی، اور وہاں ابو جہل اونٹ لایا ہے، ذبح کرتے ہیں، بھونتے ہیں، کھاتے ہیں. لیکن یہ 313 جب میدان میں نکلے نا، جب یہ میدان میں نکلے تو ہوا کیا تھا بھلا؟ اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. مومنوں تم کمزور تھے لیکن پھر رب نے تمہاری مدد فرمائی. اس مدد کی ضرورت ہے، اس مدد کی. پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو کام ہم زندگی میں کر رہے ہیں وہ اس طرح کا ہے کہ اس میں اللہ کی مدد آئے گی. فراڈ میں، دھوکے میں، چوری میں، اس میں اللہ کی مدد نہیں آتی. پہلے یہ دیکھیں کہ وہ کام ایسا ہے کہ مدد الہی آئے گی، اور پھر ذہن بنائیں کہ ہم نے ایمان کو مضبوط کرنا ہے. رات کو ابو جہل نے جاسوس بھیجا کہ پتہ کر کے آؤ کتنے لوگ ہیں، تو واپس آ کے وہ کہنے لگا 312 ہیں یا 313 ہیں، ان میں بھی بچے ہیں، کچھ بوڑھے ہیں، کمزور سے لوگ ہیں. تو ابو جہل کہنے لگا پھر لڑائی کیا کرنی ہے، ان کو نہ اونٹوں کی پشتوں پہ باندھ کے صبح مکے لے جائیں گے، وہاں جا کے دیکھیں گے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. تو جاسوس کہنے لگا سردار پوری بات تو سن لے، تو نے جلدی کی ہے فیصلہ کرنے میں، پوری بات تو سن لے. اس نے کہا پوری بات کیا ہے؟ کہنے لگا ہیں 313، پر میں ساری رات گھومتا رہا ہوں، ہر بندہ شہادت کی دعا مانگ رہا تھا. ان کا واپس جانے کا ارادہ کوئی نہیں، وہ تیاری کر کے آئے ہیں. ان کا ارادہ ہے کہ مریں گے، ان کا ارادہ ہے جان دیں گے، ان کا ارادہ ہے تلواروں سے ذبح ہو جائیں گے پر لوٹ کے نہیں. جے تو چڑھے آؤتے دار بھی نہیں تے جے تو وکے عشق بازار بھی نہیں، تے پائیا ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں، تے ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں. کچھ سمجھ نہ آوے لوکاں نوں اوکا دے نال شہید کرے، اساں ڈٹھی یار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں، پر او دا خالی جاندہ بار بھی نہیں. جب آپ کا یقین مضبوط ہو، کچی پکی باتیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، مرید ہو کے بھی مرید نہیں، شاگرد ہو کے بھی شاگرد نہیں، کسی جگہ فقیر ہو کے بھی درویش نہیں، بھائی بیٹے ہو کے بھی فرما بردار نہیں، مسلمان ہو کے بھی. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اللہ کہتا ہے او ایمان والو ایمان لے آؤ، او ایمان والو ایمان لے آؤ. اقبال کہنے لگے خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں.